اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امیر المومنین کا فرمان جو ہم نے کل پیش کیا تھا، وہ آخری فرمان یہ تھا کہ لیس من داء الا وهو من داخل الجوف، تمام بیماریاں اندر سے جنم لیتی ہیں، اندر سے۔ یہ سورہ ہمزہ جو ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی، ہر عیب چغل خوری کرنے والی کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی یجمع مالہ وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ جمع مالہ وعددہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ان مالہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے بچا لے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ انقذہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا مال ہے نا، وہ مجھے بچا لے گا، جہنم سے، عذاب سے بچا لے گا۔ کلا ان مالہ انقذہ کلا لیطبعن فی الحطمہ، یعنی کلا، ایسا نہیں ہے، اس کو آتش جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، آگے کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ بڑی خطرناک ہے۔ وہ جو جہنم کی آگ ہے نا، وہ باہر سے جلانا شروع نہیں کرے گی، اندر سے جو ہے نا، وہ اندر سے جلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے۔ یا دنیا کی بیماریاں جو ہے نا، وہ اکثر اندر سے جنم لیتی ہیں، ماں سوائے دو بیماریوں کے، ایک زخم، یہ چھری کا زخم، زنجیر زنی کا زخم، قمزنی کا زخم، یہ باہر سے ہے۔ اچھا جی، اسی طرح بخار بھی کہا تھا کہ آپ نے تھوڑا سا وہ حاشیہ لگایا تھا کہ انفیکشن جو ہے ہو سکتا ہے وہ باہر سے آئے۔ یہ دو بیماریاں جو ہے نا، وہ باہر سے آتی ہیں۔ بہرحال یہ تحقیق طلب جملہ ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا یہ بخار کے علاج کے سلسلے میں وَاكْسِرُوا حَرَّ الْحُمَى بِالْبَسْفَنْجِ، یہ بخار کی جو گرمی ہے نا، اس کو بنفشہ کیا ہے؟ اس بناتے ہیں بنفشہ، بسفنج عربی میں کہتے ہیں اس کا۔ میں نے جب چیک کیا تو بنفشہ لکھا ہوا ہے عربی ٹو اردو ڈکشنری میں۔ بنفشہ کے ذریعے جو ہے نا، وہ اس کا علاج کرو، کیا کہتے ہیں، بخار کا علاج کرو۔ والماء البارد، وہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے نا، وہ اس کا علاج کرو۔ یہ جب ٹمپریچر 102-3 ہو جاتا ہے تو یہ ہسپتالوں میں بھی پٹیاں، برف کا پانی میں پٹیاں بھگو کے، وہ کچھ لوگ جو ہے نا، وہ جا کے ٹھنڈے پانی میں نہاتے بھی ہیں۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ حَرَّهَا، یا وہ کرو والماء البارد۔ لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صحته، یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ یہ اسی امیر المومنین کی باتیں ہیں نا، کہ کوئی بات کسی کی کتاب میں، کوئی بات کسی کتاب میں ہے۔ اچھا، یہ بات لوگوں نے نا اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا، وہ دوائیوں کی ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور کھولا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں یہ پیناڈول ہے، پیراسٹامول ہے، اور پتہ نہیں کیا، ذرا سی کوئی شکایت ہو گئی فوراً، اچھا بھائی، وہ ہماری ایک پھوپھی تھی، اللہ رحمت کر، فوت ہو گئی ہے، جو کو گولی نظر آتی تھی اس کو اٹھا کو پھونک کے
کہتی تھی کسی نے کسی بیماری کے لیے دوائی ہوگی نا وہ کھا لیتی تھی اس کو. نہیں یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں یعنی جب بیماری کو لاحق ہو، آثار محسوس ہوں تو اس کا مقابلہ کرو، محسوس کرو کہ ابھی نہیں یہ میرے قابو سے باہر ہے. جب تک تمہارا مرض جو ہے نا وہ تمہاری صحت پر غالب نہیں آ جاتا. ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ صبر تحمل کے نتیجے میں بات نہیں بن رہی ہے، تو پھر مجبوری کی صورت میں جو ہے نا پھر رحمہ معصومین نے بھی علاج کروایا ہے، حکیمین کو بھی جو ہے نا وہ بلایا ہے. یعنی فوراً ذرا سی شکایت ہو تو پاس موجود پیناڈو پیراسٹامول یا جو بھی ہے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ فوراً نکایا کرو. وہ سارے ذمہ دار جو ڈاکٹر ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کم سے کم جو ہے نا وہ دوائیاں دیتے ہیں. من جملہ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے وہ بھی کرائے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے. ڈاکٹر حیدر شیرازی گردے جو ہے نا انہوں نے چینج کرائے اور کامیاب ہوا الحمدللہ. وہ چونکہ وہ چلڈرن ہسپتال میں تھے، ادھر سے اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. میں اکثر ان کو بچوں کو ان کے پاس لے کے جاتا تھا، کم سے کم دوائی دیتے تھے. ہاں صاحب یہ پانی میں شہد ڈال کے جو ہے نا وہ دے دو، بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. کم سے کم دوائیاں جو ہے نا وہ ذمہ دار ڈاکٹر دیتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر دوائی کے اندر وہ میں نے بہت پہلے نوائی وقت میں ایک مضمون پڑھا تھا، وہ جتنی بھی دوائیاں بنی ہیں نا وہ ساری کی ساری دریابر کر دو تو بہت ساری بیماریاں خود بخود جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گی. ان کا امام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بہت مجبوری ہو تو پھر دوائی استعمال کرو، ورنہ بیماری کا مقابلہ کرو. یہ اسی مضمون کی اور روایات بھی موجود ہے. الدعاء يرد القضاء المبرم، دعا مقدرات الہی کو جو ہے نا وہ تبدیل کر دیتی ہے. یہ من جملہ یہ ہم سب کو پتہ ہے اللہ کے فیصلے دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض فیصلے حتمی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان میں رد و بدل ترمیم نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. جتنا مرضی آپ صدقہ دے دیں، جو مرضی دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے جی، وہ لوح محفوظ میں ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے. ایک لوح ہے کہ جس کے فیصلے تبدیل ہوتے ہیں اور ان کو تبدیل کرنے کا اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. دعا کے ذریعے فیصلے تبدیل ہوتے ہیں. اچھا جی، صدقہ کے ذریعے فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، صلہ رحم کے ذریعے فیصلے تبدیل ہوتے ہیں. یہ والے نظر ثانی کے قابل فیصلے لوح محو اثبات میں جو ہے نا دو گویا دیوان ہے، دو دفتر ہے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے. ایک لوح محفوظ ہے جس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، ایک لوح محو اثبات ہے. امام زین العابدین کا فرمانے یا کسے محفوظ کا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد فرماتے ہیں اگر قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت نہ ہوتی تو میں قیامت تک کی جو ہے نا وہ پیشگوئیاں کر دیتا. وہ آیت یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب. خدا جن فیصلوں کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، جن فیصلوں کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے. یہ جو لوح محو اثبات کے فیصلے ہیں وہ صدقہ کے نتیجے میں فیصلے ٹل جاتے ہیں، وہ دعا کے نتیجے میں فیصلے ٹل جاتے ہیں، صلہ رحم کے نتیجے میں ٹل جاتے ہیں. یا فرمایا دعا جو ہے نا دعا کرو، الدعاء يرد القضاء المبرم، یعنی مبرم قسم کے فیصلوں کو، قطعی قسم کے فیصلوں کو بھی دعا البتہ یہ خود ایک الگ کورس ہے. ادھر میں سڑکی میں وہ جیسے ہی جو ہے نا وہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وہ لوگ اٹھ کے جانا شروع کر دیتے تھے. ایک دن میں نے کہا کہ یار خدا را یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، یہ 10 دفعہ یا اللہ روایات میں ہے جو کہے اللہ تعالیٰ لبیک کہتا ہے. جب آپ 10 دفعہ یا اللہ کہیں یا رب، اللہ تعالیٰ لبیک کہتا ہے. پھر یا اللہ یا واحد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دعا کی تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم نے اس وقت پڑھا جب منجنیق سے آپ کو آتش نمرود میں پھینکا گیا تھا. آگ اور یہ منجنیق کے درمیان ہوا میں تھے.
یہ کہا اور فرمایا نجنی من النار، آتش جہنم سے خدایا مجھے نجات دے۔ ادھر سے اللہ کا خطاب آتا ہے آتش جہنم کے لیے، یا نار کونی بردا۔ یہ اس دن مجلس میں بھی عرض کیا تھا، یہ نہیں فرمایا خدا نے آگ بجھ جا، نہیں، آگ رہو لیکن ٹھنڈی رہو۔ یہ ہے آگ ہو لیکن وہ ٹھنڈی ہو، اور پھر ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم خلیل کو وہ سردی محسوس ہونے لگی۔ وسلاما، وہ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی محسوس ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ آتش نمرود میں نا وہ اعتدال آ گیا، اعتدال۔ ادھر میں نے 65 میں کہا اتنے مومنین آتے ہیں، نیک ہے، متقی ہے، بچے ہیں، نابالغ بچے، گناہگار نہیں ہیں، آپ کے ایک آمین کے نتیجے میں خدا کسی مریض کو شفا دے دیتا ہے، بے اولاد کو اولاد دیتا ہے۔ ہاں، زندان میں قیدی کو رہائی ملتی ہے، جب تک سب دعا مکمل نہ ہو آمین کہے بغیر مت نکلو۔ پھر عشرہ کے آخر تک میں نے دیکھا ایک بندہ بھی نہیں نکلتا تھا، وہ جب تک دعا مکمل نہیں ہوتی۔ ادھر بھی آپ دیکھتے ہیں ٹیچر رشلہ ہوتا ہے، اور مولانا صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں باہر کس چیز کی جلدی ہوتی ہے، فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق اپنے بچوں کو جمع کر کے امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ میں دعا کروں گا، تم آمین کہو۔ یہ بہرحال بذات خود ایک جو ہے نا وہ کورس ہے، دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کبھی دعا قبول ہوتی ہے تو جو حاجت مانگی گئی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، بے روزگار ہے تو نوکری مل جاتی ہے، بے اولاد ہے اولاد مل جاتی ہے، ہاں امتحان میں بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ کبھی کسی اور انداز میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک غیر متوقع آفت اور بلا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بلا آتے آتے ٹل جاتی ہے آپ کی دعا کے نتیجے میں۔ وہ جو آپ نے حاجت طلب کی ہوتی وہ قبول نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، بے روزگار نوکری نہیں ملتی، لیکن یہ ایک بلا جو نازل ہونے والی ہوتی ہے، چونکہ ہمارے مفادات کو خدا ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ میرے بندے کا مفاد اس میں نہیں ہے کہ اس کو بیٹا دے دوں، اس میں ہے کہ جو بلا اس کے اوپر نازل ہونے والی ہے اس کو جو ہے نا وہ ٹال دوں۔ فرمایا دعا جو ہے نا وہ فیصلوں کو تبدیل کرتی ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عُدَّةً، عدہ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ڈکشنری میں دیکھا، یہ یعنی اوزار جنگ، اسلحہ، آج کے زمانے میں کلاشنکوف کو ریوالور اور پتہ نہیں ہینڈ گرنیٹ وغیرہ، یہی آج کل کا یہ ہے نا۔ پرانے زمانے میں تلوار، تیر، نیزے، ڈھال، یہ اوزار جنگ کو جو ہے نا وہ عدہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس کو نہ دعا کو اوزار جنگ کے طور پر استعمال کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے، وہ تو آپ نے سنی ہے، یہ شاید پہلی دفعہ سنی ہو، الدعاء صلاح المؤمن، سین کے ساتھ، صاد کے ساتھ نہیں، مومن کا اسلحہ اس کی دعا ہے۔ لہذا اس کو جو ہے نا وہ سامان جنگ کے طور پر استعمال کرو دعا کو۔ فَاتَّخِذُوهُ عُدَّةً، اس کو جو ہے نا سامان جنگ یا ہتھیار کے طور پر استعمال کرو۔ لِلْوُضُوءِ بَعْدَ الطَّهُورِ 10 حسناتٍ، یہ عجیب ہے۔ آپ نے 11 بجے 10 بجے وضو کیا ہوا تھا، وہ اعمال جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو رزق و روزی دیتا ہے یا وسعت عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ دم علی الطہارہ، باوضو رہنا ہے۔ خصوصاً شام کے بارے میں ہے، جب سونے لگو وضو کر کے سو، اللہ تعالیٰ آپ کو شب بیداری کا جو ہے نا وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک لمبی عبارت کا پہلا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ 11 بجے آپ نے وضو کیا ہوا تھا، جی آپ کو یاد ہے وضو کیا ہوا تھا، ادھر اذان ہوگی مسجد امام صادق میں آنے کے بعد، وضو کے بعد اس کو تجدید وضو کہتے ہیں۔ یقین ہے آپ کو کہ میں باوضو ہوں، ایک مرتبہ پھر جا کے تجدید وضو کرو، اس کے نتیجے میں 10 نیکیاں بیٹھے بیٹھے آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں الوضوء بعد الطہور، یہ طہور طہارت پہلے کیا ہوا ہے آپ نے، اس کے بعد تجدید وضو جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے لیے جو ہے نا 10 حسنات ہے۔ فتطہروا، ہاں اس لیے جو ہے نا وہ طہارت کرو۔ بے وضو اگر آپ باوضو بھی ہیں،
بعض روایات میں نور علی نور ہے، ہاں نور علی نور ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد بالکل چینل تبدیل ہو گیا، ایاک والکسل۔ ایاکا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، مشہور ہے ایاکا والاسد، درندہ شیر کو اپنے آپ سے بچاؤ، ہاں ایاکا والکسل، کسل سستی، ہاں سستی سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچاؤ، یا ایاکا والاصل فإنه من کسل لم یؤد حق اللہ عز وجل۔ جو آدمی سستی سے کام لیتا ہے وہ حقوق اللہ ادا نہیں کرتا، اس سے حقوق اللہ ترک ہو جاتے ہیں۔ سستی انسان کو نماز سے روکتی ہے، سستی انسان کو اور بہت سارے مریض کی عادت سے روکتی ہے۔ اچھا جی، وہ تشیع جنازہ سے جو ہے سستی جو ہے وہ آپ کو حقوق اللہ کی ادائیگی سے جو ہے نا وہ روکتی ہے، لہذا سستی نہ کرو۔ وہ ساری اس مضمون کی روایات بھی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ كَسِلَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَنَظَّفُوا بِالْمَاءِ مِنَ النَّتْنِ الرِّيحِ الَّذِي يَتَعَذَّى بِهِ۔ فرمایا پھر صفائی کے بارے میں ہے، ہاں صفائی کے بارے میں بعض لوگ معذرت کے ساتھ پاس بیٹھتے ہیں، اچھا کچھ لوگ جو ہے نا غیر اختیاری طور پر بیچاروں کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ جتنے مرضی دان صاف کریں وہ ان کے بدبو نہیں جاتی، وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ہاں اس گرمی کے موسم میں 3-3 4-4 دن جو ہے نہ نہائے، ظاہر ہے پسینہ آتا ہے، پھر بندہ صفائی کرو، وقتاً فوقتاً نہاؤ، اور جو ہے نا بدبو جو ہے نا اس کو مت پھیلنے دو۔ تنظفوا بالماء، صاف کرو اپنے آپ کو پانی کے ذریعے، من النتن الریح، یہ بدبو سے، الذی یتعذی بہ، اس لیے کہ آپ بھی اس سے جو ہے نا اذیت میں ہوتے ہیں، آپ کو اذیت ہوتی ہے اور آپ کے آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ ہاں اللہم صلی اللہ علی محمد، عرب بھی ہم سے کم نہیں تھے، وہ بھی ہم سے کم نہیں تھے۔ اچھا، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ومن سر المستودع فيها، نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت دخولا في الجنة ونجاة من النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر وأيد حماة الدين، اللهم احفظ واحرس شيعة أمير المؤمنين وأهلك أعداءهم وفرقهم تفريقا۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات کے اولاد ہیں، خصوصاً ایک برادر مومن سید اون عباس زیدی نے دعا کی درخواست کی ہے، انہیں اولاد صالح اور سالم اور نرینہ عطا فرما۔ الى ارواح المؤمنین والمؤمنات نہدی للجمیع ثواب الفاتحہ۔